نہیں وہ جو گند استعمال گندی زبان استعمال ہوئی ہے وہ کیا ہے نمونے دکھاؤ نا ذرا لیکن نہیں ہے ساتھ وہ تو رکھنے سے یہ تو اس کتاب میں سے ہیں یہ جو کتاب ہے گرگٹی مزاج مولوی صاحب میں ان کو کہتا ہوں ان کی جو کتاب ہے اس میں انتہائی غلیظ باتیں حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوخ کر کے آپ کے بعض اقتباسات بعض الہامات کو غلط رنگ کے میں پیش کرتے ہیں غلط معنی پہناتے ہیں اور اپنے دل کا بوجھ نکالتے ہیں بس اس سلسلے میں ایک اشتہار شائع ہوا تھا جس میں ایسے ایسے ناپاک لفظ استعمال کیے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ اللہ کے اس طرح بیٹے ہیں جس طرح دنیا میں بیٹے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی بیوی بھی ہیں آپ خدا تعالیٰ آپ کا بیٹا بھی ہے اور پھر خباثت کی حد کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا نطفہ ہے یعنی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے جس مادے سے وہ کہتے ہیں میرے سامنے لکھے میں وہ ہوں اور حیرت انگیز بکواس ہے اس میں یہ ساری باتیں عام گلیوں میں پھیلائی جاتی ہیں جن کو پڑھ کر اسکولوں کے بچے پھر احمدی بچوں پہ ظلم کرتے گالیاں دیتے مسکر اڑاتے اور حکومت پاکستان کا میزان عدل کہتا ہے کہ یہ تو اقلیتوں کی دلداری ہو رہی ہے اس میں ہم کیسے دخل دے سکتے ہیں اور وہ کتابیں جن سے لی گئی ہیں چیزیں ان کے نزدیک وہ کتابیں ضبط ہو چکی ہیں تاکہ شریف النفس مسلمان ان کو پڑھ کر خود نہ فیصلہ کر سکیں کہ اصل بات کیا ہے اور وہ کتابیں شائع کرو تو دل آزاری ہوتی ہے جو دل آزاری والی باتیں اس میں نہیں وہ بھی اس کی طرف منسوخ کر کے شائع کی جا رہی ہیں اور کثرت سے چیزیں پھیلائے جا رہے ہیں اور اگر کوئی احمدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دے کہ یہ گندگی برداشت نہیں ہو سکتی ایسی ناپاک حرکت جو جیلوں میں پھنسو ان پر حد کے رسول کے مقدمے عائد کرو اور لوٹو مارو کوٹو جو چاہو کر سکتے ہو کرو یہ عین اسلام ہے اسلام کی روح کے مطابق ہے اور یہ اقلیتوں کی حقوق کی حفاظت کا تقاضا ہے کہ ان کو دل آزاری کی باتیں نہ کرنے دو اور ان کے مخالفین کو دلداری کی باتیں کرنے کی کھلی چھٹی دو وہ دلداریاں ہیں جن کو آج میں آپ کے سامنے مجبوراً رکھتا ہوں اس کی لسٹ کہاں وہ لسٹ بھی چھوڑا ہے وہ پھر کیا کریں اب بیٹھ جائیں خالی اس میں ہے کہ حضرت کبھی خود کو مریم کہا ہے کبھی عیسیٰ کہا ہے پھر وہ نہیں وہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں اللہ میرا بچہ ہے نعوذ باللہ ذالک میں خدا کا بیٹا ہوں ان معنوں میں جو دنیا میں بیٹے کہلاتے ہیں اور پھر وہی نشان لگائے ہوئے ہیں ہاں ہاں کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دو الہامات لے کر ان کا تمسخر اڑایا گیا ہے ایک یہ انت منی بے منزلت ولدی تو میرا ہے جیسے بیٹا ہو منی کا مطلب مجھ سے میرے اندر سے نہیں ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں مولوی انتا کو اگر اپنی طرف منسوب کرنا ہو تو انتی کہا ہی نہیں جا سکتا من لفظ بیچ میں لازماً داخل کرنا پڑتا ہے یہ عربی قاعدہ ہے اور انت منی کا مطلب ہے تو میرا ہے بمنزلت ولدی جس طرح باپ کا بیٹا ہوتا ہے اس کو اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے انت منی بے منزلت اولادی تو ایسا ہے جیسے اولاد ہو کسی کو یہ باتیں لکھ کر پھر وہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا نعوذ باللہ من ذالک مشرک ہے کہ اللہ کا بیٹا بننے کا دعوے دار ہو گیا ہے اس کے علاوہ میں کچھ اور اعتراض اکٹھے کرتا ہوں ہاں کچھ اور اعتراض بھی سنا دیتا ہوں سب کا اکٹھا جواب دوں گا پھر ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حیض آتا ہے اور میں عورت ہوں اور مجھے حیض بھی آتا ہے اور پھر اس کے بعد جب طہر کی حالت ہوئی تو بچہ بھی پیدا ہو گیا پھر کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بیوی بننے کا دعوے دار ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح ایک خاوند کا بیوی سے تعلق ہوتا ہے ویسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ
اللہ تعالیٰ کو کی بیوی بنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ فعل منسوب کیے جو خاوند بیوی سے کرتا ہے. یہ حالت ہے. ابھی 2 دن ہوئے کسی ایک سوال میں نے اٹھایا تھا، کسی نے کہا تھا کہ مولویوں کو لوگ برا بھلا کیوں کہتے ہیں. یہ باتیں کرنے والے ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ایسے ناپاک دل ہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی دل میں شرافت کا مادہ تک نہیں، ورنہ ایسے بغض دل سے نہ اچھلیں. پھر وہ کہتے ہیں مریم بن گئے اور مریمی حالت سے پھر عیسیٰ پیدا ہوا. اور یہ جو مضمون ہے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ واقعہ نعوذ باللہ من ذالک، اسی موت کہتے ہیں میرا حیض جاری ہو گیا، پھر میں عورت بنا، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے تعلقات قائم ہوئے، پھر ایک بیٹا بنا اور اس کا نام عیسیٰ ہے اور وہ میں ہوں. یہ ہے مضمون ان کی طرف سے جو نقشہ کھینچا گیا ہے. پھر اور بھی تھے بہت سے گن. اطفال اللہ لفظ استعمال کہتے ہیں کیا گیا ہے. پھر کہتے ہیں دیکھو یہ صاف بتایا گیا ہے، یہی گرگٹی صاحب لکھتے ہیں کہ میرا خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو ناقابل بیان ہے. کہتے ہیں جب نہانی تعلق ناقابل بیان ہو تو کیا ہوتا ہے. اب جو غلیظ مولوی ہر وقت گند کی باتیں سوچے اس کے ذہن میں نہانی تعلق اس کے سوا ہو ہی کوئی نہیں سکتا کہ شہوانی تعلقات کسی سے جوڑے جائیں. اور خدا کو بھی معاف نہیں کرتے. یہ خدا تعالیٰ سے نہانی تعلق کا ترجمہ جو ہے دیکھو ہم بتاتے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں اس طرح کہ گویا نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہیں. بالکل جھوٹ ہے. حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو اس کی تعلقات کا ثبوت کیا ہے. وہ کہتے ہیں بابو الہی بخش، یہ تو وہی ہے ذرا تھا. دوسرا جو حصہ ہے قاضی یار محمد صاحب لیڈر تھے، کوئی دماغی حالت ان کی ایسی وجہ سے کئی دفعہ پاگل ہوئے. ان کی کوئی عبارت دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر چسپاں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے رجوعیت کی طاقت کا اظہار فرمایا. آگے لکھنے سمجھنے والے سمجھ جائیں کیا اشارہ ہے. اور یہ ظاہر کر رہے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت ہے. بالکل جھوٹ، کلیتاً یہ ایک اختراع ہے جو مسیح موعود پر بن گیا ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو مضامین ہیں یہ کن موقعوں پر کن معنوں میں فرمائے گئے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے تھے جس کو انہوں نے بگاڑ کر اپنی دلوں کے گند اچھال کر اس کو کیا بنا کر دکھایا. احمدیوں کی تربیت کے لیے ان کو صورت حال سے مطلع کرنے کے لیے یہ تلخ گھونٹ آج بھرنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے. اس کے بغیر وہ جانتے تو ہیں مسیح موعود السلام کو، جانتے ہیں کہ کیسا پاک تعلق تھا اللہ اور رسول سے. اس لیے یہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی اسے احمدی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے. مگر جب اس بکواس کو سنتے ہیں تو ان کو جواب کا پتہ نہیں پوری طرح، کیونکہ کتابوں پر اور متعلقہ حوالوں پر عبور نہیں ہے. اب وہ حوالے تمہیں الگ کر دیے ہیں تھے. پہلے گھنشم کے حوالے چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام جو حیض والی بات فرما رہے ہیں وہ ایک قانون قدرت کی کا حوالہ ہے جس میں ایک بہت ہی گہرا عارفانہ مضمون ہے. لفظ حیض استعمال ہوا ہے مگر کن معنوں میں وہ آپ سن لیجئے، پھر میں اس کی مزید تشریح کرتا ہوں. فرماتے ہیں حیض ایک ناپاک چیز ہے کیونکہ خون سارے ناپاک ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ باہر آتے ہی بدن سے ان میں تعفن بڑی تیزی سے شروع ہو جاتا ہے. اور حیض کے خون میں خصوصیت سے یہ مادہ ہے کہ بہت جلد وہ تعفن پیدا کرتا ہے. فرماتے ہیں اب یہ حیض ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ تعفن کا مادہ پایا جاتا ہے، مگر اللہ کی شان ہے کہ صالح پاک اولاد اسی خون سے پیدا کرتا ہے. یہ ویسا ہی مضمون ہے جیسے کہا جائے کہ دیکھو گندگی کے ڈھیر سے خدا تعالیٰ گلاب کے پھول نکال دیتا ہے
جیسے غلاظتوں میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ پھل پیدا ہوتے ہیں، چیریز ہوں، اسٹرابریز ہوں، یا ہمارے ملک کے پھل آم، سیب، انگور وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کہاں سے نکلتے ہیں؟ اس گندگی کے کھیت سے نکلتے ہیں۔ اور اگر کوئی مولوی یہ بات سنے اور یہ کہے کہ دیکھو جی، یہ کہتے ہیں ہم گند کھاتے ہیں، ہم غلاظت سے منہ مارتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو جی انار اس سے گندگی سے نکلا، سیب گندگی سے نکلا، کتنا لغو خیال ہے، اور کہہ کے مارنا شروع کر دے کہ یہ پاگل ہے۔ پاگل تم ہو جسے قانون قدرت کا پتہ نہیں، پاگل تم ہو جسے یہ نہیں پتا کہ خدا گندگی سے نور کے چشمے بہا دیتا ہے، اور یہی اس کی شان ہے، موت سے زندہ کرنا، یہ مطلب ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان معنوں میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حیض ایک ناپاک چیز ہے، مگر بچے کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو جس قدر فطرتی ناپاکی اور گند ہوتا ہے جو انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہوتا ہے، اسی سے ایک روحانی جسم تیار ہوتا ہے۔ عارف باللہ روحانی باتیں کر رہا ہے، روحانی مثالیں دے رہا ہے، مولویوں کے دیکھو پہنچ کہاں تک ہے ان کے دماغ میں۔ فکر ہر کس بقدر ہمت ہے، کیونکہ ان کی تنہائیاں گندگیوں سے بھری ہوں گی، لازماً یہ بات ہے، ورنہ ایک انسان کا تنہائی کے ساتھ اور محبت کے ارادوں کے ساتھ گندگی کی طرف دماغ جانا بتا رہا ہے کہ ان کی تنہائیاں گندی ہیں، اور اللہ کے تعلق میں بھی وہ گندگی کا خیال ان کو نہیں چھوڑتا۔ فرماتے ہیں اسی سے ایک روحانی جسم تیار ہوتا ہے، یہی تمس انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے، یہی تمس انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے۔ اسی بنا پر صوفیاء کا قول ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو انسان کوئی ترقی نہ کر سکتا۔ آدم کی ترقیات کا بھی یہی موجب ہوا۔ اسی وجہ سے ہر ایک نبی مخفی کمزوریوں پر، یہ ہے حیض کا رشتہ، حیض کی بات کر کے اس کی تفسیر فرما رہے ہیں، ہر نبی مخفی کمزوریوں پر نظر کر کے استغفار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور استغفار ہے جو گناہوں کو دبا دیتا ہے زمین میں اور ان سے روحانیت کے حسین پودے نکالتا ہے۔ استغفار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور وہی خوف ترقیات کا موجب ہوتا رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ محبت فرماتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں اور اس کی طرف رجوع کرنے والوں سے، اور پاک اور صاف ہوتے چلے جانے والوں سے۔ بس ہر ایک ابن آدم اپنے اندر ایک حیض کی ناپاکی رکھتا ہے، مگر وہ جو سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے وہی حیض اس کا ایک پاک لڑکے کا جسم اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ کی قوتیں پر ایک خدا تعالیٰ کا تصرف وارد ہوتا ہے، اور جس طرح گندگی سے بہترین پھول اور پھل نکلتے ہیں، اسی طرح اسی گناہ کے بنیادی مادے سے جو ہر انسان میں موجود ہے، جس کے ثبوت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے جسم خون میں رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے۔ حضرت مسیح اسلام اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے، حیض کی ناپاکی سے شیطان کی ناپاکی کم ہے، بہت زیادہ ہے۔ ایک تمثیل ہے جس پر غور کرو، فرماتے ہیں کہ وہ سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، وہی حیض اس کا ایک پاک لڑکے کا جسم تیار کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں، انہیں اسی وجہ سے اطفال اللہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے۔ خود فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی نے کتابیں کھولی ہوں صرف اطفال نظر آ گیا ہو لفظ اور آگے پیچھے کچھ نظر نہ آیا ہو؟ حیض دیکھ لیں اور بات کے مضمون سے بالکل نظر اچٹ جائے، سمجھ نہیں کچھ نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، افترا کرتے ہیں، ان کو پاک کیسے کہہ دیں؟ ان کی ناپاکیاں تو اچھلی پڑتی ہیں، یہ گلیوں میں پھر رہی ہیں، اپنی گواہیاں دے رہی ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں، کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے اور خدا بیٹوں سے پاک ہے، بلکہ اس لیے استعارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں
کہ وہ بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں. اب بتائیے، بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آگے آیت قرآنی کا حوالہ ہے. اب مولوی چاہیں تو مذاق اڑانا. اسی مرتبہ کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تم اللہ کو یاد کرو اس طرح جس طرح اپنے آبا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. آبا کو بیٹے یاد کرتے ہیں یا کوئی اور یاد کرتا ہے؟ بیٹوں کے تعلق سے آبا فرمایا گیا ہے. اور پھر دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ اس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو دونوں طرف کے رشتے جن پہ انہوں نے مذاق اڑایا قرآن کریم میں موجود ہیں، مگر ناپاکوں کے لیے نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. ان الہی کلام کے عارفانہ باتوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو پاک دل کیے گئے ہیں، جن کو خدا کی ہاتھ تزکیے کا ہاتھ پاک فرما دے. اللہ نے ایک طرف بیٹے کی باپ جیسے والی نسبت بیان فرما دی اللہ سے، اور دوسری طرف باپ کی بیٹے سے نسبت بیان فرما دی. خدا کو ایسی محبت اور دلی جوش سے یاد کرو جیسا کہ بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے. اسی بنا پر ہر ایک قوم کی کتابوں میں اب یا پتا کے نام سے خدا کو پکارا گیا. جتنے یہ حوالے انہوں نے دیے ہیں ان سب حوالوں میں یہ مضمون واضح کیا گیا، ایک بھی اس کے بغیر نہیں. اب وہ یہود علماء کی طرح جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے، بتائیے یہ حال ہے کہ نہیں؟ وہ بعض چیزوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، بعضوں کو نکال کے دکھاتے تھے، اور مضمون کا بالکل برعکس نتیجہ نکالتے تھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ بھی یہود کی طرح ہو جائیں گے، اتنا مشابہ جیسے ایک جوتی اسی جوڑے کی دوسری جوتی کی مشابہ ہو. آگے بہت ایک بات سختی فرمائی گئی ہے، یہ گناہ بھی کریں گے. اب یہ کہتے ہیں وہ ابھی زمانہ نہیں آیا. یہ زمانہ اگر آ گیا تمہاری ناپاکیوں کی باتوں کا تو اگلا پھر کیسا خطرناک ہوگا. اگر وہ ابھی نہیں آیا تو اللہ رحم فرمائے. یہی باتیں کیا کرتے تھے جن یہود علماء جو حضرت عیسیٰ کو اوپر جیسے گم تولتے تھے. وہ میں جب ایک نئی کتاب ختم کر لی ہے، وہ چھپنے والی ہے، عیسائیت کا سفر حقیقت کے کہانی کی طرف، اس میں نے بعض مثالیں دی ہیں. ان کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی. کس طرح مسیح مظلوم پر اس زمانے کے مولویوں نے ناپاک حملے کیے ہیں اور اس زمانے کے حملے یاد آ جاتے ہیں. بس یہ ہے وہ مضمون جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس پر یہ تمسخر کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا بنیاد جیسا کہ میں نے ثابت کی ہے یا قرآن پر ہے یا حدیث پر. جن گستاخوں کو یہ بھی خیال نہ آئے کہ یہ حملہ کہاں تک پہنچے گا، ان کی زبانیں کون روکے؟ خدا کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو ان زبانوں کو کاٹ دے، اور جب وہ فیصلہ کرے گا یہی ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات المصابیح میں یہ کتاب یہ حدیث درج ہے، کتاب الادب میں ہے، ادب والا مضمون ہے. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. اور خدا کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے بچوں سے پیار کرتا ہے. وہی مضمون کہ ماں سے فقیر مانگتے ہیں تو بچوں کا حوالہ دیتے ہیں. اللہ سے پیار لینا ہے تو مخلوق کو اس کے بچے سمجھو. کیا نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشرکانہ بات کی ہے؟ کائنات کے سب سے بڑے موحد تھے اور ہیں اور رہیں گے. بس تقویٰ سے خالی ہو کر جب زبانیں گند اچھالتی ہیں تو یہ سوچتی نہیں کہ حملے کہاں جا رہے ہیں. کن مولانا روم اس مضمون میں بیان فرماتے ہیں، اولیاء اطفال حقا
اولیاء شیر کا مصرع ہے، اولیاء اطفال حق اندھ پسر، اے میرے بچے، اولیاء حق یعنی خدا تعالیٰ کے اطفال ہوتے ہیں۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو ان سب مولویوں کے نزدیک جو آج کل جماعت پر گند اچھالنے والے ہیں، ان کے نزدیک ایک بہت ہی بڑا بلند اور بہت ہی بزرگ مرتبہ رکھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک بھی بہت بلند اور بہت بزرگ مرتبہ رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر لفظ ابنائے بجائے محبوبہ ذکر شدہ باشد چہ عجب، کہ اگر خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے بیٹوں کا لفظ استعمال کر لیتا ہے اپنے محبوبوں کے لیے، تو عجب تعجب کیا ہے، ہونا چاہیے ایسے۔ پھر اب سنیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حیض کے تعلق سے، حضرت مرمی حالت میں جانے کے تعلق سے، پھر اپنے وجود میں سے ایک بیٹا پیدا ہونے کے تعلق سے جو مسیح بنا، اس قدر ان کی زبانیں کھلتی ہیں، اس قدر یہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں، کہ قرآن کریم نے یہی مثال بیان فرمائی ہے۔ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثالیں دیتے ہوئے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال جو ایمان لائے ہیں فرعون کی بیوی سے دیتا ہے، اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ، جب اس مجبور عورت نے جو فرعون بادشاہ کے قہر کے نیچے تھی یہ عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے جنت میں گھر عطا کر دے، یہ گھر میرے رہنے کا نہیں، فرعون کے گھر میں رہتی ہوں، ہر وقت کا ایک عذاب ہے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش، من القوم الظالمین، جو ظالموں کی قوم ہے اس سے مجھے نجات بخش۔ ایک مثال ان مظلوم اہل ایمان کی ہے جو غیروں کے جبر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان میں اس وقت بھی ہیں، مجبور بے اختیار جو مرضی چاہیں گند اچھالیں، اس کا نام دلداری رکھتے ہیں۔ اور دوسری مثال ہے اس سے اونچے طبقے کے ایمان والوں کی، وہ کسی مرد سے نہیں دی، وہ بھی عورت سے دی۔ ان مولویوں کو اب بتائیں مومن ہیں تو کون سے مومن ہیں؟ یہاں تو دونوں ہی عورتیں ہیں۔ فرماتا ہے وہ مریم ابنت عمران، اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی، التی احسنت فرجہ، اس نے اپنے اعضاء کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، فیہا نہیں فرمایا فی ہے، کیونکہ مومن سے مثال دے دی ہے، اس لیے مراد یہاں وہ مرد مومن ہیں جو مریمی صفات رکھتے ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَفَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، یہ تمام ضمیریں عورتوں والی ہیں، عورت کی طرف پھر رہی ہیں۔ جہاں نفخ روح کا ذکر فرمایا وہاں مرد کا ذکر کر دیا، جبکہ اسی مضمون کی آیت دوسری جگہ موجود ہے، وہاں عورت کی ضمیر پھیری گئی ہے۔ یہاں مریم کے اندر بچہ پیدا ہونے کا ذکر ہے، یعنی مسیح، وہاں ہا فرمایا گیا ہے، اس عورت میں ہم نے اپنی روح پھونکی۔ اور جہاں مومنوں سے مثال دے دی وہاں مرد کی ضمیر پھیر کر بتا دیا کہ یہ تمام پاکیزہ صفات جو اس عورت کی ہیں، جس مومن مرد میں ہوں گی اس میں ہم روح پھونکیں گے، اور جس طرح اس پاک عورت کے بدن سے ایک پاک بیٹا پیدا ہوا جس کا نفسانی خواہشات سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس طرح وہ مومن جو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں اور مریمی صفات اختیار کرتے ہیں، ان کے اپنے بدن سے ان کے اندر سے ایک وجود پیدا ہوتا ہے، اور وہ نفخ روح سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہنستے ہیں کہ لو جی یہ ولادت مرد میں سے ایک ولادت ہو گئی، عورت بنا، یہ سارے قصے بنا کر
بہت کہہ کے لگاتے ہیں، اب بتاؤ میرے صاحب کی سچائی کہاں گئی؟ اب سنو سچائی کیسے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں، علامہ سہروردی نے مسیح کے قول کا حوالہ دے کر تشریح کی ہے، کہتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے، اور اس پیدائش کے ساتھ ہی انسان انبیاء کی وراثت کا مستحق ہوتا ہے۔ جس شخص کو وراثت انبیاء نہ ملے وہ باوجود دانا و ہوشیار ہونے کے در حقیقت پیدا ہی نہیں ہوا۔ مسیح کا ایک قول ہے کہ انسان 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے، جو 2 دفعہ پیدا نہ ہو، دوسری دفعہ پیدا نہ ہو، وہ کچھ نہیں۔ ایک دفعہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، دوبارہ کیسے پیدا ہوا؟ وہ پیدا ہونا ہے جس پر یہ ہنس رہے ہیں، کیونکہ آپ پیدا نہیں ہوئے۔ وہ دوسری پیدائش سے گزرے ہوں تو پھر سمجھ آئے کہ کیا ہوتی ہے، اس لیے ہنسنے سے اندھا کسی دیکھنے والے کو ہنس رہا ہو کہ پاگل پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ پتہ ہی نہیں کہ ولادت ہوتی ہے، اور جو ہو چکا ہے اس ولادت سے گزرا ہے۔ مسیح فرماتے ہیں 2 ولادتیں ضروری ہیں انسان کی روحانی بقا کے لیے۔ اس کا حوالہ دے کے حضرت علامہ سہروردی فرماتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تک مومن دوبارہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کامل یقین ہوتا ہی نہیں، اور انبیاء کی وراثت اسی طرح انسان پاتا ہے، ورنہ نہیں پاتا۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب حیض الرجل والاستغفار طہارتہ۔ بعض احمدی سوچتے ہیں، کئی دفعہ سوچتے ہوں گے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو یہ حیض کا لفظ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب تمثیل کو کھولنا ہو تو ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی یہی لفظ جاری فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں الکذب حیض الرجل، مرد کا حیض اس کا جھوٹ ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ سمجھو کہ وہ خدا تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں پاک ولادت کے لیے عطا کی تھیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور جھوٹ میں سب کچھ نکل جاتا ہے گند۔ اور بہت عظیم کلام ہے یہ۔ حیض جو جاری ہو جاتا ہے وہ اگر بچہ پہلے بن چکا ہوتا تو وہ اس کے کام آتا، وہ جھوٹا گیا، بیکار گیا۔ تو مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حیض ہے جو مرد مومن کو عطا ہوتا ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں اس کا حیض، یعنی اس کو جھوٹ پکڑیں، اس کا دیکھیں کہ سب کچھ گند کی صورت میں نکل گیا، مگر اللہ ہے جو فرماتا ہے کہ یہ حیض نہیں دکھایا جائے گا ان کو، پاک بندوں کا، اور وہ روحانی ولادت میں تبدیل ہوگا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا، اس لفظ کے استعمال سے دنیا میں کوئی مسلمان شرما سکتا ہی نہیں۔ فیملیوں کو کیا ضرورت ہے شرم کرنے کی کہ مسیح موعود نے وہی لفظ استعمال فرما دیا؟ آپ تو غلام کامل کے تھے، آپ نے تو پیچھے چلنا ہی چلنا تھا۔ فردوس الاخبار تالیف شیر وحید بن شہرزاد الدیلمی، جز 40 صفحہ 363، الناشر دارالکتاب العربی بیروت، یہ اس کتاب سے حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح کا جو حوالہ میں نے دیا تھا، جو پہلے آنا چاہیے تھا وہ حوالہ بعد میں آنا چاہیے تھا، مگر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یوحنا باب 3 آیت 3 میں حضرت مسیح فرماتے ہیں میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایسا مولوی ہو تم تو دوسری پیدائش سے شرماتے اور گھبراتے ہو، تم تو دوسری پیدائش پر لانتیں ڈالتے ہو۔ بس یاد رکھو کہ تم کبھی خدا کی بادشاہت کو نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ مسیح پاک نے یہی فرمایا تھا، اور مسیح ثانی کے لیے لازم تھا کہ وہی باتیں کرے جو مسیح اول نے کی تھی۔ یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے، نہ کہ جھوٹا ہونے کی۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں مقالہ نمبر 26 کو عنوان پتہ ہے کیا دیا ہے؟
لا تکشف البرقع والقناع عن وجهک، کہ تیرے چہرے سے برقع اور پردہ نہیں اتارا جائے گا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ فارسی عبارت ہے در تعبیر برقع و قناع از لباس نساء، یہ جو فرمایا ہے یہ تو عورتوں کا لباس ہے، یعنی برقع اور قناع کی تشریح یہ ہے کہ عورت کا لباس ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ ظہور کمال تک مرد بھی بمنزلہ عورت کی ہوتا ہے، اور وہ مخفی رہتا ہے اور اپنی نیکیوں کو چھپائے پھرتا ہے، اپنی حرمت کی حفاظت کرتا ہے، اور دل نہیں چاہتا کہ دنیا کے سامنے باہر نکلے۔ یہ وہ راز کا تعلق ہے جو خدا سے اس کا ہوتا ہے، سوائے اللہ کے اس کی نیکیوں سے کوئی ادا نہیں ہوتا۔ تب خدا اس میں ایک روحانی وجود پیدا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ درجہ کمال کو پہنچتا ہے اس وقت اس کا مردانگی کا دعویٰ جب تک نہ پہنچے اس وقت اس کا مردانگی کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ بس یہ ہے وہ مضمون جس جو مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے انہوں نے منسوب کیا، اور سب جھوٹ اور جھوٹ ہے۔ جہاں وہ نطفے والی بات بکواس کی گئی ہے وہاں مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میری پیدائش اللہ کے پانی سے ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن کی آیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری روحانی زندگی بھی اسی پانی سے ہوئی ہے، تمہاری جسمانی زندگی ہوئی ہے اور دوسری تمہاری زندگی اگر گندگی سے ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، مگر میری تو دوسری زندگی بھی اللہ ہی کے پانی سے ہوئی ہے۔ اس عبارت کا یہ غلیظ ترجمہ مولویوں کے دماغ کی ایجاد ہے۔ اللہ نے برہم فرمائے ایک ہی فکرہ ہے جو ان پر سچا ثابت آتا ہے، نہ اس میں گالی نہ کوئی جھوٹ، حقیقت کا بیان۔ سادہ لفظوں میں مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اے بدذات فرقہ مولوی، جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ بدذات فرقہ مولوی ہے جو قرآن حدیث پاک لوگوں کی عبارتوں کو سب کو نظر انداز کر کے جس پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس پر اندھا ہو کر حملہ کرتا ہے اور دیکھتا نہیں کہ اس سے کیا نتائج نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور سمجھتا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ آگے ہیں آن دی ایئر، تھوڑا تاخیر سے آئے مگر خیر ہو گیا۔ اچھا جی، السلام علیکم سب کو۔ میں السلام علیکم کہتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آج کی ہماری مجلس میں وہی باتیں جو پہلے چند دن پہلے شروع ہوئی تھیں، جو جماعت حضرت مسیح علیہ السلام کے معاند علماء نے حضور کی ذات پر جو گند اچھالنے کی کوشش کی ہے، اور سارے پاکستان میں جو غلیظ لٹریچر جو شائع کر رہے ہیں، اسے احمدی 10 سال تک بہت تنگ رہے ہیں، بہت ہی عذاب میں جدید مبتلا رہی ہے، اور کوئی جواب دینے کا موقع نہیں ملتا۔ صاحب وہ سب جگہ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے، یہاں تک کہ ایک ایک سوال کا ان کا جواب مل جائے۔ تو وہ جو بحث چل رہی تھی پانی کے متعلق تھی شاید، یہ وہ تھا اشتہار جس کا اچھا۔ اس میں جو انہوں نے گند لفظی ایسے غلیظ بولے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق میں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، مگر یہ مولویوں کا حال ہے، ان کا دکھانا پڑے گا کن مولویوں سے ہمارا رابطہ ہے، کن سے واسطہ ہے، کس قسم کے مسلمان ہیں۔ خدا کا نسخہ ہوں نعوذ باللہ من ذالک، یہ مسلم اسلام کی طرف منسوخ کیا کہ اللہ کو اپنے آپ کو نعوذ باللہ یہ کہا ہے۔ ایسا گندا دماغ ہے، حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ ہیں کس چیز کی وجہ سے فشل ہی بنتی ہے۔ نارمل آدمی، عام آدمی، کسی مذہب کبھی اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی، اور پھر جرت کتنی ہے، بے دھڑک ہو کر خدا کے متعلق کی بات گند بولتے ہیں، اور کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں۔ مگر بہرحال جو بھی ہے آگے بھی اسی قسم کی بکواس ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے تو صرف ایک ایک چھوٹا چھوٹا فکرہ بنایا ہے اپنی طرف سے۔ مثلا حقیقت وہی کا حوالہ دیا ہے یا اربعین کو، اس میں کوئی لفظ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جھوٹ ہے۔ لیکن ایک اور مولوی ہے جس نے اس جھوٹ کو عبارتوں کو توڑ کر سچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ وہی گرگٹی مولوی جن کو میں کہتا ہوں، ان کو گرگٹ کا بڑا شوق ہے۔ ایک تو گرگٹ ان کے سر پہ سوار، اوپر سے یہ لفظ سوار ہو گیا،
وہ جو ان کا پیسج تھا وہ آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب کے دماغ کو ہوا کیا ہے، یہ لفظ پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا، یہاں تک کہ سارے قرآن کا معنی بدلا دیتے ہیں تاکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف یہ الزام ثابت کیا جا سکے کہ اپنے آپ کو خدا کا نطفہ کہا۔ نطفے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ جو انگریزی جانتے ہیں، سیمینل فلوئڈ کو کہتے ہیں۔ تو کیا یہ رہے ہیں بدبخت کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا نعوذ باللہ، اب اس نے تو ایک حوالہ دے دیا جہاں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو مولوی صاحب ہیں ان کو شوق ہے علمی طور پر باتیں ثابت کرنے کا، وہ نکالو ان کا۔ کہتے ہیں انت من مائنا وہم من فشل، کہتے ہیں مرزا صاحب کو الہام ہوا کہ تو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ فشل سے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عربی لغت میں ماں سے مراد نطفہ ہے، عربی لغت میں گویا صرف یہی لفظ معنی دیا گیا ہے اور کوئی معنی نہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی تائیدی آیات چند پیش کر کے ثابت کر دیا کہ عربی لغت کو جب قرآن درست قرار دیتا ہے اسی لغت کو خود اختیار کرتا ہے تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ لغت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں چند جگہ ماں کا لفظ نطفے کے لیے استعمال ہوا ہے خاص سیاق و سباق میں، اور وہاں مضمون کو خوب کھولا گیا ہے، وہ آیات چنتے ہیں جو تعداد میں 4 ہیں کل، اور جو اس کے مقابل پر پانی کا لفظ خدا تعالیٰ کی روحانی خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانی سیرابی کے لیے یا ویسے سیرابی کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ 100 سے زائد دفعہ استعمال ہوا ہے، 159 مرتبہ، یا صرف 59؟ اچھا دکھاؤ ذرا، مجھے تو یاد ہے بہت بکثرت آیا ہے قرآن کریم میں، لیکن دیکھ لیتا ہوں میں، ہم نے کہا تھا نکال کے دیکھو ایگزیکٹلی 59 مرتبہ قرآن کریم میں لفظ پانی بما عام پانی اور بمانا روحانی پانی استعمال ہوا ہے۔ اب یہ مولوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں پانی ماں کا مطلب صرف نطفہ ہی ہے، اور اگر مرزا صاحب اس کے سوا کوئی اور معنی لیتے ہیں تو ان کو عربی نہیں آتی۔ اب مولوی صاحب کو چونکہ عربی آتی ہے ان کے خیال کے مطابق، اس لیے مولوی صاحب کے حوالے سے میں ذرا ان کی قرآن فہمی کا نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اگر ترجمہ قرآن شائع کریں اور الحمدللہ کہ نہیں کیا تو اس ترجمے میں کیا باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ہمارے پانی میں سے ہے، یہ ترجمہ ہے۔ خدا کا پانی کیا ہے؟ فرمایا، یہ جو فرمایا کہ تو ہمارے پانی میں سے ہے اور وہ لوگ فشل سے، اس جگہ پانی سے مراد ایمان کا پانی، استقامت کا پانی، تقوی کا پانی، وفا کا پانی، صدق کا پانی یعنی سچائی کا پانی، حب اللہ کا پانی، اللہ کی محبت کا پانی جو خدا سے ملتا ہے، اور فشل بزدلی کو کہتے ہیں جو شیطان سے آتی ہے، اور ہر ایک بے ایمانی اور بدکاری کی جڑ بزدلی اور نامردی، یہ حقیقت ہے بالکل۔ تمام فساد بزدلی سے شروع ہوتا ہے، جب خدا کی بجائے بندے کو اپنا خالق سمجھ لیا جائے اور انسان خدا کے سوا کسی اور سے ڈرنے لگے تو ساری بے حیائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں جب قوت استقامت باقی نہیں رہتی تو انسان گناہ کی طرف جھک جاتا ہے، غرض فشل شیطان کی طرف سے ہے، اور عقائد صالحہ اور اعمال طیبہ کا پانی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، ہر شخص کی فکر جو ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق بلند ہوتی ہے۔ اب سنیں قرآن کریم کے استعمال، یہ کہتے ہیں نا یہ عربی نہیں آتی، ان کو عربی آتی ہے، سن لیجئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطْهِرَكُم بِهِ
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اس کا ترجمہ جماعت احمدیہ کی طرف سے جو پیش کیا گیا ہے، جن کو عربی نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، اور شیطان کی گندگی یعنی اس کے خوف کو، وہی بزدلی والا مضمون ہے، تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے قدموں کو مضبوط کرے۔ اگر مولوی صاحب عربی دان ترجمہ کرتے تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، ان کی زبان دہراتے ہوئے بھی کراہت آتی ہے، مگر میں سمجھانے کے لیے ضرور بتاؤں گا کہ کیا ترجمہ ان کے دماغ میں ہے۔ وہ کہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے نطفہ اتارتا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرے، اور رزق شیطان تم سے دور کر دے۔ یہ کبھی مولوی صاحب نے اترتے دیکھا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب اپنے لیے پانی کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو روحانی معنوں میں میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ اور اب قرآن کریم کا محاورہ اور سن لیجیے، سورہ ہود آیت 8 میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ کا پانی یہ ہے جس پر عرش ہوتا ہے۔ یہ عربی جان مولوی صاحب کیا ترجمہ کریں گے؟ کہاں تھا خدا کا عرش؟ کوئی خیال ہی نہیں ہے، کیا ابھی بات کریں مولویوں سے، یہ ہتھیار بازیاں کرتے، گند پھیلاتے۔ کوئی نہیں ہے ملک میں، کوئی حیادار ایسا نہیں ہے جو ان کو پکڑے اور ان کے اوپر ان کو سزائیں وارد کرے جن کا مطالبہ ہمارے لیے کیا جاتا ہے۔ قرآن کی گستاخی کرنے والے، رسول کی گستاخی کرنے والے، خدا کے متعلق بے حیائی کے جملے استعمال کرنے والے، ان کو کوئی نہیں پکڑتا۔ یہ کھلی چھٹی ہے، اس سے کسی کی دل آزادی نہیں ہوتی۔ سارے دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بے حیائی کی باتوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے بادل سے برکت والا پانی اتارا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم باغ اگاتے ہیں اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے بھی۔ تو مولوی صاحب نے کبھی دیکھا ہے آسمان سے کیا اترتا ہے؟ 3 چیزوں سے یہ چیزیں بنتی ہیں ساری۔ اب مجھے تو کراہت آتی ہے، بار بار لفظ بول نہیں سکتا، مگر یہ لفظ چونکہ مجبوری ہے انسان کی مضمون کے بیان کے لیے، اس لیے جو مولوی صاحب نے کہا ہے اسے بار بار سمجھانا پڑے گا ان کو۔ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے؟ دیکھو تو صحیح، جس کو تم پیتے ہو۔ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اسے اتارتے ہیں؟ اب یہ مولوی صاحب جن کے سر پر یہ لفظ سوار ہے، یہ ترجمہ کریں گے، جن کو کہتے ہیں کہ عربی دان ہوں، مرزا صاحب کو عربی نہیں آتی تھی، کیوں ان کو نہیں پتا چلا کہ ماں کا پانی سے مطلب صرف نطفہ ہی ہے؟ تو یہ ترجمہ کریں گے کہ ذرا اس پانی، اس نطفے کو تو دیکھو جس کو تم پیتے ہو۔ مولوی صاحب بتائیں، پیتے ہیں آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا پیتے ہیں؟ خدا کا پانی پیتے ہیں جو آسمان سے اترا ہے، یا وہ پانی پیتے ہیں جو آپ کے دماغ کی پیداوار ہے؟ کیا تم نے اسے اتارا ہے؟ کیا اتارا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ وضو اور غسل کے لیے یہی لفظ ماء استعمال کرتا ہے۔ فرماتا ہے، میں لمبی آیت ہے، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ پھر اگر تم عورتوں سے تعلق قائم کرنے کے بعد پاک صاف ہونے کے لیے پانی نہ پاؤ تو معاشرہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ عورتوں سے تعلق کرنے کے بعد فلاں چیز اگر تمہیں نہ ملے تو چلو مٹی سے ہی تیمم کر لیا کرو، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ اس سے نہ ہو۔ آج تک میں نے اس قسم کے دشمن مذہب
دشمن خدا کبھی نہیں دیکھے. ساری دنیا میں بحثیں چلی ہیں, پرانے انبیاء کی مثالیں ہیں, مگر یہ جو دماغ کی جو نئی نئی اختراعیں ہیں, یہ تو دنیا کی کسی قوم کو عطا نہیں ہے. واہ واہ, یہ ہندو پاکستان کے حصے میں آیا ہے. یہ اعجاز اور یہ شعبہ, یہ خدا کے مقابلے پر خدا کی طرف یہ گن منسوب کرتے اور خدا والے کہلا رہے ہیں. کوئی عقل, کوئی ہوش نہیں, کوئی دنیا کی تہذیب نہیں ہے باقی, کوئی زبان کے استعمال کا سلیقہ نہیں ہے. اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو تمہیں تو عربی نہیں آتی, تم کیا باتیں کرتے ہو, پانی کا کیا مطلب, تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں پانی کیا ہوتا ہے. ہم بتاتے ہیں علماء پانی کا یہ مطلب ہے. اور ان سب باتوں کے باوجود کسی پاکستانی کی دل آزاری نہیں ہو رہی, کوئی سوچ نہیں رہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کیسے ناپاک حملے کر رہے ہیں, قرآن کو کس طرح دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن جہاں احمدی کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, محمد رسول اللہ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں, کہتے ہیں اتنا کلمہ کفر ایسا نقابل برداشت, اڑا کے رکھ دو, کو مار دو, قتل کرو, گھر لوٹو, کیونکہ یہ دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں. جن کو ان دلداریوں کی عادت ہو ان کو تو واقعی دل آزاری لگے گی. آپس میں دلداریاں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی, اس کے بعد پھر وہ باتیں تو دل آزاری کی دکھائی جائیں گی. اب دیکھیں کس چیز کا سیلاب آیا تھا. ساری دنیا یہ سمجھتی رہی ہے بیچاری عربی نہ سمجھنے کے نتیجے میں کہ حضرت نوح کے زمانے میں پانی کا سیلاب آیا تھا. آسمان سے بھی پانی برسا تھا, زمین میں بھی پانی اگلا تھا, تنور پھوٹ پڑے تھے. یہ 1400 سال کے بعد مولوی صاحب کو پتہ لگا کہ یہ تو بالکل بات ہی غلط ہے, کسی کو عربی آتی ہی نہیں. حضرت نوح کے زمانے میں جو آسمان نے نطفہ برسایا تھا اور جو زمین سے زوردار چشموں کی صورت میں نطفہ پھوٹا تھا, وہ اتنا بڑا کہ اس سے وہ تمام علاقہ ڈوب گیا اور کسی کو کسی جگہ بچنے کی کوئی گنجائش, کوئی جائے نہیں رہی سوائے اس کے کہ نوح کی کشتی میں ہوتا. اور وہ کشتی نعوذ باللہ من ذالک اتنے دن نطفے پہ تیرتی رہی, آسمان سے بھی برسا. یہاں تک کہ سنیے اب ذرا مولوی صاحب کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے کیا کہا, یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. آخر جب وہ خوب برس چکا اور خوب ابل چکا تو اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک, اللہ معاف فرمائے, ان لفظوں کو دہراتے ہوئے بھی ایک آدمی کا دل کانپتا ہے. لیکن مولوی صاحب کی عربی دانی کا تقاضا ہے کہ یہ ترجمہ کیا جائے. یہ دنیا کو بتا رہے ہیں مسیح موعود پر حملہ کرنے کی خاطر قرآن کریم کی 59 آیات پر حملہ کر بیٹھے, قرآن کے تقدس پر حملہ کر دیے, خدا تعالیٰ کے تقدس پر حملہ کر, دنیا کی تاریخ بدل دی ہے. ان کے نزدیک پھر اللہ نے یہ فرمایا قیل یا ارض ابلعی ماءک, اللہ نے کہا اے آسمان اب اپنا نطفہ روک لے, یا واقلعی اور ٹھہر جا, بس کافی ہو گئی. وقیض الماء, غیض الماء, اور نطفہ اترنے لگا, اس کا لیول نیچے ہونے لگ گیا. وقضی الامر, اور پھر اس وقت جو خدا نے فیصلہ فرمایا تصویر اس نے فیصلہ کر دیا. یہ طوفان نوح کا تصور جو مولوی بشیر صاحب بفوالوی کے دماغ میں یہ ہے. ان کے دماغ میں جو کیڑا پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے, اسی بات کے لیے کیڑے کے سوا لفظ کوئی سوچتا ہی نہیں. میں مجبور ہوں اس معاملے میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں جو خدا کا ماں ہے, یہ جو کہہ دیا ہے, تو جب ماں کسی کو کہا جائے کہ اس کا پانی, تو کیونکہ آپس میں مولوی ماں کہتے ہوں گے تو یہ نطفے مراد دیتے ہوں گے, اس لیے دماغ میں ہے کہ جب ماں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو گیا تو پھر نطفے کے